چھوٹے سے گاؤں میں جو اونچے پہاڑوں اور ہرے بھرے وادیوں کے درمیان بسا ہوا تھا، عائشہ نامی ایک جوان لڑکی رہتی تھی۔ عائشہ اپنی جستجو اور جرأت مندانہ روح کے لیے مشہور تھی۔ ہر روز اپنے کاموں کے بعد وہ قریب کے جنگل میں چلی جاتی تھی، جہاں جانے سے اس کی دادی نے منع کیا تھا کیونکہ وہ جنگل جادوئی تھا۔ ایک دھوپ بھرے دوپہر کو عائشہ نے جنگل میں پہلے سے زیادہ گہرائی میں جانے کی ہمت کی۔ درخت بڑے اور اونچے ہو گئے اور جیسے جیسے چھتری گہری ہوتی گئی، سورج کی روشنی مدھم ہوتی گئی۔ اس نے ایک چمکتی ہوئی ندی دیکھی اور اس کے ساتھ چلنے لگی، امید کرتے ہوئے کہ یہ اسے کسی غیر معمولی چیز کی طرف لے جائے گی۔ ندی کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے ایک قدیم بلوط کے درخت کی جڑ میں ایک چھوٹا سا عجیب دروازہ دیکھا۔ متجسس عائشہ نے ہلکے سے دستک دی اور اس کی حیرت کی بات یہ تھی کہ دروازہ کھل گیا۔ اندر اسے ایک آرام دہ روشنی سے بھرا ہوا کمرہ ملا، جس میں چھوٹی چھوٹی پر دار مخلوقات تھیں۔ وہ پریاں تھیں اور انہوں نے اس کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ پریوں نے اپنا تعارف کرایا اور عائشہ کو جادوئی جنگل کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے سمجھایا کہ یہ جنگل بے شمار جادوئی مخلوقات کا گھر ہے اور وہ صدیوں سے گاؤں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ پریوں نے ایک راز بھی شیئر کیا۔ جنگل خطرے میں ہے، ایک تاریک قوت آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی، ان کے گھر اور گاؤں کو تباہ کرنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ مدد کے لیے تیار عائشہ نے پوچھا کہ وہ کیا کر سکتی ہے۔ پریوں نے اسے بتایا کہ صرف ایک پاک دل والا شخص ہی سرگوشیوں کی غار سے جادوئی کرسٹل نکال سکتا ہے۔ یہ کرسٹل توازن بحال کرنے اور جنگل اور گاؤں دونوں کی حفاظت کرنے کی کلید تھا۔ ایک مقصد کے ساتھ عائشہ نے اپنے مشن کا آغاز کیا۔ یہ سفر مشکل تھا، چیلنجوں اور آزمائشوں سے بھرا ہوا۔ اس نے خطرناک کھایاں عبور کی، گہری دھند میں راستہ بنایا اور اپنے گہرے ترین خوف کا سامنا کیا۔ راستے میں اسے دوست جنگلی جانور ملے جو رہنمائی اور مدد فراہم کرتے ہیں۔ آخر کار جو ایک ابدیت کی طرح محسوس ہوا، عائشہ سرگوشیوں کی غار تک پہنچ گئی۔ داخلہ ایک آبشار کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور اسے اندر جانے کے لیے تمام تر ہمت جمع کرنی پڑی۔ اندر غار خوفناک خاموشی تھی، صرف اس کی قدموں کی آواز تاریکی میں گونج رہی تھی۔ غار کے دل میں عائشہ کو جادوئی کرسٹل ملا جو ایک غیر معمولی روشنی سے چمک رہا تھا۔ اس نے احتیاط سے اسے نکالا اور پریوں کے پاس واپس چلی گئی۔ اس کی واپسی پر پریوں نے خوشی منائی اور کرسٹل کا استعمال کرتے ہوئے تاریک قوت کو ختم کر دیا۔ جنگل اور گاؤں بچ گئے اور عائشہ کو ہیرو کے طور پر سہرایا گیا۔ اس دن سے عائشہ کا جادوئی جنگل کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو گیا۔ وہ اپنے پری دوستوں سے ملتی رہی اور مل کر انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ جادوئی زمین نسل در نسل محفوظ رہے۔